نماز کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے، بعد میں ہم لوگ قضا کرتے ہیں۔ اچھا جب قضا کرتے ہیں تو پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم فرض پڑھ لیتے سنت نہیں پڑھتے، ارے یار اب تو قضا ہوگی چلو ظہر کی 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا، عام طور سے یہی ہوتا ہے، لوگ قضا کرتے سنت کی نہیں، حالانکہ سنت کی بھی قضا کرنی چاہیے۔ جو سنت موقدہ جیسے ظہر اگر آپ کی چھوٹ جائے تو ظہر کے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت، یہ سنت ہے، جب آپ ظہر چھوٹ جائے تو یہ بھی پڑھیے آپ۔ اور فجر کی تو ہر حال میں پڑھنی چاہیے، اگر فجر کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے، جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا ہے، اگر نیند نہیں کھل پائی اور آپ نہیں اٹھ پائے ٹائم سے، سمے سے، مان لیجئے 5 بجے آپ کے اذان ہے اور آپ کی نیند کھل رہی ہے 6 بجے، اب آپ اٹھے، اگر ناپاک ہیں تو جلدی سے غسل کر لیجئے، اگر پاک ہیں تو باتھ روم میں جائیے، طہارت وغیرہ کرنے کے بعد وضو کیجئے اور جتنا جلدی ممکن ہو فجر کی نماز پڑھیے، اور جب آپ فجر کی قضا کریں گے تو پہلے 2 رکعت آپ سنت پڑھیں گے اور پھر 2 رکعت فرض پڑھیں گے، یہی طریقہ ہے۔ جو بھی نماز چھوٹے آپ سنت بھی پوری کریں گے۔ لیکن پریکٹیکل میں بات آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اگر ظہر کے ٹائم مان لو میں ٹرین پہ تھا، آج کل ٹرین میں ماحول ایسا ہو گیا نماز پڑھنے کا نہیں حساب بن پاتا ہے، اب بعد میں ہم کو ظہر پڑھنی ہے تو آدمی سوچتا ہے یار اب 4 رکعت ظہر کی فرض پڑھنا ہے، اس کے پہلے کی سنت پڑھنا ہے، آدمی صرف فرض پڑھ لیتا ہے، سنت چھوڑ دیتا ہے، یہ سوچ کر کے چلو فرض تو پڑھ لیا سنت نہیں پڑھا کیا مسئلہ ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، یہ حدیث کون روایت کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ام حبیبہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، مالدار پاڑا کے لوگوں ذرا غور سے سننا، ام حبیبہ کہتی ہیں، یہ کون ام حبیبہ؟ یہ حضرت معاویہ کی بہن ہے، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، یہ اللہ کے پیارے نبی کی بیوی اور ہم سب کی ماں ہے۔ یہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو دن رات میں 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ یہ 12 رکعت کون سی نماز ہے؟ اب ذرا انگلی اٹھائیے کیلکولیٹ کیجئے، 2 رکعت ہو گئی آپ کی فجر میں سنت، اور ظہر کے پہلے 4 رکعت سنت۔ اب یہ 4 رکعت آپ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے الگ پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور ظہر کے بعد 2، تو ظہر میں ٹوٹل 6 ہو گئی اور فجر میں 2، 6 2 8، 2 آپ کی مغرب میں ہو گئی اور 2 عشاء میں ہو گئی، مغرب میں 2 مغرب کے بعد اور عشاء میں 2 عشاء کے بعد، عصر میں کوئی سنت نہیں ہے، یہ ٹوٹل 12 رکعت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یہ 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ آج اگر آپ کو کلیا چک کے کسی بڑے ایریا میں زمین مل جائے، فری میں رہنے کو گھر مل جائے، تو آپ تو اپنی قسمت پہ ناز کریں۔ اگر آپ کو کسی بڑے شہر میں، پٹنہ میں، کلکتہ میں، ممبئی میں، بڑے علاقے میں آپ کو محل مل جائے، بنگلہ مل جائے، تو آپ کو کروڑوں کی دولت مل گئی۔ یہاں اللہ کے نبی ممبئی کے باندرا میں آپ کو محل نہیں دلا رہے، کلکتہ میں شاہ رخ خان کے فلیٹ کے جیسا آپ کو فلیٹ دلانے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ پیارے نبی تو آپ کو جنت میں محل دلا رہے ہیں، اور جنت تو وہ جگہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ ایک کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہوگا؟ 1 اسکوائر فٹ ہوتا ہوگا، چلو 2 اسکوائر فٹ مان لو، یعنی جنت میں 2 اسکوائر فٹ ایریا دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہے۔ اس جنت میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آپ کو یہ محل ملے گا۔ کیا کرنا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے اور فرض کے ساتھ ساتھ 12 رکعت یہ سنت پڑھنا ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں جب سے میں نے نبی سے یہ حدیث سنی ہے، بڑے غور سے سننا میری ماں اور بہنوں، ام حبیبہ عورت ہے، کہتی جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے ما ترکتہن، میں نے یہ 12 رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ میں آج جب یہ حدیث پڑھتا ہوں کانپ جاتا ہوں کہ آج بڑے بڑے مردوں کے بس کی بات نہیں کہ یہ 12 رکعت نماز کے بارے میں دعویٰ کر کے کہہ دے میری کبھی نہیں چھوٹی ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہے میری یہ 12 رکعت کبھی نہیں چھوٹی۔ ایمان ہو تو ایسا ہو، نبی کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہو تو ایسا ہو میرے بھائی۔ نبی کے دور کی عورتیں بھی بڑی شاندار ہوتی تھی۔ نبی کے دور میں ایک انصاری صحابی
اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں، میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے ہم بتا دیں گے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلیبیب بہت اچھے، بہت نیک انسان تھے، لیکن غریب آدمی تھے، ان کے پاس زیادہ روپیہ پیسہ دھن دولت نہیں تھی، اور جلیبیب بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھے، ان کے چہرے پر داغ دھبے بھی نکلے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جلیبیب اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا جلیبیب شادی ہوئی تمہاری؟ اچھا، اللہ کے نبی کی ایک اور عادت تھی کہ آپ جس ایج کا بندہ ہوتا تھا اس سے اس حساب کی بات کرتے تھے۔ 70 سال کے بوڑھے سے آپ شادی کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہاں سامنے 18-20 سال کا جوان لڑکا ہے تو اللہ کے نبی اس سے پوچھ رہے شادی ہوئی تمہاری؟ جلیبیب نے کہا نہیں اللہ کے نبی شادی نہیں ہوئی میری۔ آپ نے کہا کیوں شادی نہیں ہوئی تمہاری؟ کہا اے اللہ کے نبی کون شادی کرے گا مجھ سے؟ میرے پاس نہ دھن ہے، نہ دولت ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، اور خوبصورت بھی نہیں ہوں، میرے چہرے پر داغ دھبے نکلے ہوئے ہیں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ آپ نے کہا اے جلیبیب تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری شادی کرائیں گے، اچھا رشتہ تمہارا کرائیں گے۔ غور سے سننا میرے بھائیو، آپ بھی سننا، میری ماں بہنوں آپ بھی سننا، سماج میں بہت سارے بگاڑ تو ہمارے شادی بیاہ کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اتنی رسم و رواج ہم نے شادی بیاہ میں پیدا کر دی ہے کہ آج ایسا لگتا ہے کہ مولوی صاحب جو نکاح پڑھاتے ہیں بس نکاح پڑھانے کا کام یہ دین کے حساب سے ہوتا ہے، باقی شادی میں کوئی کام دین کے حساب سے نہیں ہوتا ہے، سارا سب سماج کے حساب سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جلیبیب سے کہا جلیبیب ہم تمہاری شادی کرائیں گے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی انصاری صحابی سے کہتے ہیں کہ اے میرے انصاری صحابی، آپ نے اپنی لڑکی کے رشتے کے لیے کہا تھا، میرے پاس آپ کی لڑکی کے لیے ایک رشتہ ہے۔ انصاری صحابی خوش ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی تو بڑی خوشخبری کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کس کا رشتہ ہے؟ آپ نے کہا کہ ہم تمہاری لڑکی کی شادی جلیبیب سے کرانا چاہتے ہیں۔ کہا جلیبیب؟ اب سارے صحابہ جانتے تھے جلیبیب کیسے ہیں، ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا مال ہے، اور چہرہ وغیرہ کیسا ہے۔ صحابی کے چہرے پر تھوڑی سی ناگواری آئی، مگر صحابی نے انکار نہیں کیا، کہا ہے اللہ کے نبی ایسا ہے، رشتے ناتے کا معاملہ ہے، میں گھر میں تھوڑا لڑکی کی ماں سے ڈسکس کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، صحابی گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے رشتہ بھیجا ہے۔ بیوی خوش ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کس کا رشتہ بھیجا ہے؟ کہا جلیبیب کا رشتہ بھیجا ہے۔ بیوی بھی جلیبیب کو جانتی تھی، اس نے کہا نہیں ہماری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، اتنی پڑھی لکھی ہے، ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے نہیں کریں گے۔ اتنا اچھا رشتہ آیا، ہم نے ٹھکرا دیا، اب ہم جلیبیب سے شادی کریں گے، ہم نہیں کریں گے اسے شادی۔ لڑکی کی ماں نے انکار کر دیا۔ لڑکی اندر پردے سے ساری بات سن رہی تھی اپنے ماں باپ کی، آئی وہ ماں باپ کے سامنے، کہا اے میری پیاری امی جان، اے میرے پیارے ابو جان، ٹھیک ہے آپ کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے، آپ کی اپنی دلیل ہے کہ لڑکا زیادہ خوبصورت نہیں ہے، زیادہ کمانے والا نہیں ہے، مگر آپ یہ سوچئے یہ رشتہ کون پیش کر رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر نبی نے یہ رشتہ بھیجا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے بھیجا ہوگا، ضرور یہ رشتہ ہمارے حق میں بہتر ہے، تبھی تو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ رسول نے بھیجا ہے، اور رسول کا بھیجا ہوا رشتہ ٹھکرانا مناسب نہیں ہے۔ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی میں کلیئر بات بتاتا ہوں آپ کو، رشتہ مجھے بھی پسند نہیں تھا، میری بیوی کو بھی پسند نہیں تھا، لیکن میری بیٹی نے کہا کہ جب یہ رشتہ اللہ کے رسول پیش کر رہے ہیں تو پھر رسول کا بھیجا ہوا رشتہ ٹھکرانا اور اس کو ریجیکٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ میری بیٹی تیار ہے، اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم صب علیہا صبا نافعا، اے اللہ اس بچی کے اوپر تو برکتوں کی بارش نازل فرما، ولا تجعل عیشہا کدا کدا، اور اے اللہ اس